اور غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، خوشبو اور بدبو برابر نہیں ہو سکتی، خیر اور شر برابر نہیں ہو سکتے، سورج اور چاند برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، عالم اور غیر عالم، جاننے والا نہ جاننے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ معزز حاضرین، بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان ماشاءاللہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رزاق ہے، یہ جانتا ہے کہ اس نے ہم پر یہ چیزیں فرض فرمائی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، سچائی لازم ہے، دھوکہ دہی وغیرہ ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے، یہ بات کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان اتنے اپنے علم کے مطابق عالم ہے، جتنا جانتا ہے اتنا تو عالم ہے، لیکن ہم جیسے کہ دنیاوی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، دینی معلومات میں بھی اضافہ کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حاضرین، اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے معلومات کرے، علم حاصل کرے کہ تجارت اسلام میں کیسے کی جاتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، جس میدان میں قدم آگے بڑھاتا ہے، وکالت کر رہا ہے، تو وہ وکالت کے معلومات بعد میں کرے، پہلے دین کے معلومات رکھے کہ وکالت کے شعبے میں اسلام کیا کہتا ہے، انجینئرنگ کے میدان میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، تجارت کے میدان میں اسلام کیا کہتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں آنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مسجد میں آنے کے آداب کیا، جانے کے آداب کیا، بیٹھنے کے آداب کیا، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ گھر میں ہم جاتے ہیں تو گھر میں آنے جانے، رہنے سہنے، گھر بار کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا رکھیں، یہ ساری باتوں کا علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر معلوم نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں چلتا رہے، راستے پر تو چل رہا ہے، نہیں معلوم کب راستہ بھٹک جائے، نہیں معلوم کون سا کیڑا سانپ بچھو اسے کاٹ لے۔ معلومات اگر نہیں ہے تو جس طرح ہم نقصان اٹھاتے ہیں، دین کی معلومات نہ رہنے پر بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس دور میں حاضرین، خاص طور پر پچھلے ہم 1-1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا تو خرابہ ہو چکا ہے، خواہ دین کی تعلیم ہو یا دنیاوی کی تعلیم، تو دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم، ہر ایک جگہ خرابہ ہو چکا ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، ہم نے کیا اپنے بچوں کو اس 1.5 سال کے عرصے میں تعلیم دی ہے؟ کیا تعلیم صرف مدرسے میں ہوتی ہے؟ کیا تعلیم صرف اسکول میں ہوتی ہے؟ ماں باپ تعلیم نہیں دے سکتے؟ آپ غور کیجئے، پچھلے دور میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اولیاء اکرام کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے آپ، ہر ولی کے، ہر عالم کے، ہر نیک دیندار کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم، شروع کی تعلیم والدین سے سیکھی۔ پڑھ لیجئے آپ، کسی بھی ولی کا تذکرہ پڑھ لیجئے، الف با تا سا مدرسوں میں سکھاتے نہیں تھے، بلکہ ماں باپ سکھاتے تھے۔ جب تعلیم میں یہ پرفیکٹ ہو جاتے تب ان کو مدرسے میں داخلہ دیا جاتا تاکہ وہ عالم، مولوی، فاضل وغیرہ کی تعلیم مکمل کریں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم بھی آج ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کی خرابی، ان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پڑھا نہیں سکتے، اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے۔ کچھ دیر کے لیے مان لیجئے کہ اگر سکولز بند ہیں، مدرسے بند ہیں، فکر کی کیا بات؟ اگر ماں باپ خود اپنے بچوں کو پڑھائیں ابتدائی تعلیم تو کیا فکر کی بات؟ باقی آگے کی تعلیم ہے ماشاءاللہ، طلباء کو، بچوں کو شعور ہو جائے گا، وہ خود اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے، ان کے لیے کوئی راستہ ملے گا، وہ تعلیم آگے کی مکمل کر لیں گے۔ بہرحال حاضرین کرام، علم سیکھیے، علم سکھائیے، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکر ساعۃ خیر من عبادت 60 سنہ۔ دین کے کسی بھی مسئلے میں ایک لمحہ غور کرنا
ایک لمحہ غور کرنا. مثال کے طور پر میں آپ یہ غور کرنے سے مراد عوام کا غور کرنا نہیں ہے، پڑھے لکھے عالموں کا غور کرنا. کئی ایک نئے نئے مسائل دنیا میں آتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ فون لے لیجئے، قرآن مجید فون میں موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن شریف کا ایپ میرے پاس ہے، میں کھول دیا، اچانک وضو ٹوٹ گیا، اب فون کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسکرین پر قرآن پاک کے صفحات موجود ہیں تو فون کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسکرین پر ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر قرآن مجید احادیث شریفہ میں غور اگر ایک عالم ایک لمحے کے لیے کرے، ایک سیکنڈ، دوسری طرف کوئی دوسرا آدمی 60 سال سے عبادت میں، 60 سال ملتی کم ہے لوگوں کو، اتنی عمر ملتی کم ہے، اتنی ساری عمر عبادت میں ہے. ایک لمحہ کسی مسئلے میں غور کرنا عالم کا اور 60 سال کی عبادت کرنا، یہ دونوں میں زیادہ بہتر ایک لمحہ غور و فکر ہے. تو آپ غور کیجئے علم کی شان کتنی بڑی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عابد جو عبادت کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی بڑے پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، زوال، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کاروبار گھر بار کے کام کے لیے بڑی مشکل سے 2-3 گھنٹے نکالتے ہیں، باقی سارا وقت اللہ کی عبادت میں، 100-150 سال عمر پالی ہے، عبادت میں مصروف ہے. شیطان سے پوچھا گیا، حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، شیطان سے پوچھا گیا کہ تو عبادت گزار سے ڈرتا ہے یا پھر عالم سے ڈرتا ہے؟ تجھے ڈر کس سے ہوتا ہے، خوف کس سے ہوتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ عالم سویا بھی ہوا ہے تو میں اس سے ڈرتا ہوں، عبادت گزار عبادت میں بھی جاگ رہا ہے تو بھی میں اس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے بہکانا مجھے آسان ہے، عالم کو بہکانا میرے لیے مشکل. تو حاضرین، آج مسلمان قوم جو بہک رہی ہے اس کی وجہ علم نہ ہونا ہے. علم سیکھیے. اور میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں حاضرین کہ ہمارے دین کا جو علم ہے اس میں اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی، پابندی نہیں ہے ہمارے پاس. پابندی کس قسم کی؟ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. دین میں علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ عمر گزر گئی بھائی اب کیا پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عمر گزرنے کے بعد آدمی کمائی کر سکتا ہے، دولت مند بن سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو علم کیوں حاصل نہیں کر سکتا؟ تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے. دوسرا، طبقے کی کوئی قید نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عالم کا بیٹا ہی پڑھے، جس کا باپ کوئی جاب کرتا ہے اس کا بیٹا نہ پڑھے. یہ کوئی پابندی ہمارے دین میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور کیجئے، دوسرے اور مذہبوں کو لیجئے آپ، بعض ایسے مذہب والے ہیں کہ ان کے پاس ان کی مذہب کی کتاب خاص طبقے کے لوگ پڑھ سکتے ہیں. ہر آدمی نہ کتاب کو چھو سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت سب کے لیے، جیسے سورج کی روشنی سارے جہاں کے لیے، قرآن کی تعلیم بھی سارے مسلمانوں کے لیے. قید نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ مولوی مرشد کا بیٹا ہی پڑھے، کوئی دوسرا نہ پڑھے، ان کے خاندان کے لوگ پڑھے، کوئی دوسرے نہ پڑھے. سب کو پڑھنے کی اجازت ہے. اجازت ہی نہیں ہے، سب پر لازم ہے، کیونکہ دین کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے. ہمارا اسلام کسی خاص طبقے کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب کی جاگیر ہے. سب کی جاگیر ہے. ہر کوئی اسے اپنا بنا سکتا ہے، ہر کوئی اس کا بن سکتا ہے. تو حاضرین کرام، علم دین سیکھنے والے کبھی بہکتے نہیں ہیں. شیطان کے بھی پر جلتے ہیں عالم کے سامنے. آج ہمارے پاس دین کی معلومات نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کر پاتے، اپنی من کے مطابق جو چاہے کر لیتے ہیں، توہمات میں، شبہات میں، غلط فہمیوں میں مبتلا رہتے. اور آج سازشیں کر کے دشمنان دین یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان علم سے دور رہے. یاد رکھیے کہ اتنا ہی زیادہ علم کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں
کہ ساری دنیا میں لوگ اللہ کی اطاعت و عبادت کا جتنا عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ سب کچھ، اطاعت و عبادت کا جتنا عمل کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا ایک ذرہ، اللہ کی معرفت کا ایک ذرہ سارے جہاں والوں کی عبادتوں سے ہزارہا درجہ بڑھ کے، ہزارہا درجے بڑھ کے اللہ کی معرفت کا ایک درجہ۔ معرفت کا مطلب پہچان، جیسے آپ کو اپنے فیلڈ میں ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ گاڑی اگر خراب ہو جائے کوئی کار، تو میکینک صرف اس کی آواز، گاڑی سٹارٹ تو نہیں ہو رہی ہے، کی دینے کے بعد میں جو آواز آتی ہے صرف وہ آواز دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ کیا فالٹ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ایک میکینک کو سامنے رہ کر نہیں، فون پہ بتا رہا ہے گاڑی خراب ہے، فون کے ذریعے فون پہ اس کو بتایا گیا کہ سٹارٹ کی گئی، تو اس کی جو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے مگر جو آواز آ رہی ہے وہ آواز سن کے فون پہ بتایا کہ اس کا بیلٹ ٹوٹا ہوا ہے، اور واقعتاً بیلٹ ٹوٹا ہوا تھا۔ جب بنایا گیا تو بیلٹ ٹوٹا نکلا، مطلب اس کو میکانزم کی معرفت حاصل ہے۔ تو بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر کس عروج و کمال پر رہے گا؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس خالق کائنات نے رزق دیا، عزت کی زندگی عطا فرمائی، اور بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، آپ غور کیجئے ہم کتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اتنی بڑی نعمت کہ ہمارا نسب بھی پاک رکھا۔ یہ بڑی بہت دولت ہے، آپ غور نہیں کر پائے ہوں گے اب تک۔ ہمارے ماں باپ کا نکاح ہوا، ان کے ماں باپ کا نکاح ہوا، ان کے ماں باپ کا نکاح ہوا، آج حرام کاریوں میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، کیسے کیسے بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، باپ کا پتہ نہیں ہے، ماں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کیا کم بڑی نعمت ہے؟ رب نے نسب پاک رکھا ہمارا، اتنی بڑی نعمتیں، ہر نعمت پر قربان ہو جائیے۔ یہ نعمت پہچاننا، رب کی معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر غور کرتے رہیں گے تو اللہ کا عرفان اور اس کی معرفت بڑھتی رہتی ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حاضرین علم حاصل کیجیے۔ مختصر طور پر میں نے مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھی۔ علم سیکھیے، علم سیکھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ عربی زبان کا بڑا مشہور محاورہ ہے، العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر یعنی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت کے ڈولے میں جانے تک علم سیکھ سکتے ہیں۔ علامہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی فارسی زبان میں، 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، گلستان اور بوستان۔ یہ کتاب جب تک پڑھائی نہیں جاتی مدارس میں کوئی عالم نہیں بنتا۔ تو علامہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد علم سیکھے۔ حضرت سلسلہ سہروردیہ کے جو بڑے بزرگ ہیں، حضرت شہاب الدین عمر صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید اور خلیفہ ہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں۔ تو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عمر گزر گئی تھی، ایسے ہی اس کے بعد علم سیکھا، اور سیکھا تو ایسا سیکھا کہ عالم ان کی کتاب پڑھے بغیر عالم نہیں بنتے۔ علم سیکھیے جناب، علم سیکھیے، الف باتا سے کیوں نہ ہو سیکھیے۔ اور ایک علم ایسی دولت ہے، بزرگوں نے لکھا ہے دولت مند اور عالم میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ دولت مند حفاظت کرتا ہے، دولت کی دولت مند حفاظت کرتا ہے، عالم کی علم حفاظت کرتا ہے۔ دولت چرائی جا سکتی ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ دولت چھینی جا سکتی ہے، کوئی اور ناجائز قبضہ کر سکتا ہے، سینے میں امڑنے والے علم کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی قبضہ نہیں کر سکتا اس پہ۔ اور دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے، علم پڑھنے پڑھانے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دولت سے گمراہی آ سکتی ہے، علم سے صرف ہدایت اور روشنی ملتی ہے۔ تو بہرحال حاضرین، یہ بڑی دولت ہے، اس کو سیکھیے۔ آج مسلمان پیچھے ہیں صرف علم میں ناکام ہونے کی وجہ سے۔ دنیا کا علم تو ہم حاصل نہیں کر سکے، دین کا تو چھوڑ دیے، 100 سال پہلے چھوڑ دیے مسلمان دین کا علم۔ دن بدن دینی علم کھٹتا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آج اردو زبان جاننے والے شہر کی میں بات کر رہا ہوں جو اردو زبان کا مرکز ہے۔ آپ کو معلوم ہو نہ ہو، ہندوستان میں 3 دیوان ہیں،
دیوان، دیوان کا مطلب علم کا مرکز، علم کا شہر، علم کا خزانہ۔ تو اردو کے ہندوستان میں 3 دیوان ہیں۔ پہلا دیوان دہلی، دوسرا لکھنؤ، تیسرا حیدرآباد۔ حیدرآباد میں، دکن میں 700 سال پہلے اردو میں کتاب لکھی گئی ہے۔ اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا علم کا مرکز، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج پورے حیدرآباد میں مسلم آبادی میں بڑی مشکل سے 40% مسلمان اردو جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ جہاں 100% مسلمان اردو پڑھتے تھے وہاں 40% ہو چکے ہیں۔ اب 10-20 سال گزر جائیں تو نہیں معلوم کیا ہوگا۔ جب ہم اردو نہ پڑھ سکیں گے تو پھر دین کیسے سیکھیں گے؟ عربی نہ پڑھ سکیں گے تو پھر دین کیسے سیکھیں گے؟ کسی قوم کو اگر موت دینا ہے تو زبان کو موت دینا ہے۔ یہ پالیسی غیر مسلم کر رہے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو حاضرین، زبان کو زندہ کیجئے، عربی اردو زبان کو زندہ کیجئے۔ فارسی زبان بھی ہماری دینی زبان ہے، اس کو سیکھیے، پھر اس کے بعد دیکھیے علم کتنا ترقی کرتا ہے۔ جب تک ہم عالم رہیں گے، پڑھتے لکھتے رہیں گے، تب تک کامیاب ہے۔ آخری ایک ہی بات عرض کروں گا، آج ساری دنیا کا فلسفہ یہی ہے کہ سرٹیفکیٹ ہو تو جاب ہے، یعنی علم کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علم کمائی کا نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ علم سے دولت نہیں کمائی جاتی۔ اگر ایسا ہوتا انگوٹھا چھاپ لوگ سارے کے سارے غریب رہتے، لیکن سب سے بڑے مالدار وہ لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپے۔ علم سے دولت حاصل نہیں ہوتی، سرٹیفکیٹ سے دولت سیکھنا یہ بیوقوفی ہے۔ علم خدمت کے لیے ہوتا ہے، باقی دولت ہنر سے آتی ہے، عقل سے آتی ہے، سمجھداری سے آتی ہے، محنت سے آتی ہے۔ علم سے کوئی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ بہرحال حاضرین، علم کو علم کے طور پر سیکھیے، اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین علم کا شوق اور شغف عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔